اگر کوئی خاندان جڑے گا، کوئی گھرانہ جڑے گا تو اس میں بھی یہی کوالٹی پیدا ہوگی، وہ بھی خیر خواہ بن جائے گا جو بھی جڑے گا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، نابینا صحابی، وہ جڑے ہوئے تھے اس کتاب کے ساتھ، وہ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسرالی رشتہ دار سے، حضرت خدیجہ کے پھوپھی ذات کے خالہ ذات بھائی سے، حضرت خدیجہ تھے نابینا، غریب صحابی تھے، لیکن اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ہر تھوڑی دیر میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے اور قرآن سیکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بڑے بڑے سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ، ربیعہ، ابو جہل، بڑے بڑے مکہ کے سردار، اور آپ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح یہ چودھری مکہ کے یہ اسلام قبول کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ اسلام قبول کریں گے، ان کے سارے فالوورز وہ اسلام قبول کر لیں گے، یہ اسلام قبول کر لیں گے تو جو مکہ کے اندر بلال کو مارا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اذیت کے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس ظلم کے اندر کمی آ جائے گی، یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ کی چاہت نہیں تھی، لیکن اب تک ہوا یہ تھا کہ غریب ہی غریب آ رہے تھے، غریب ہی غریب، غلام ہی غلام، سارے غریب جمع ہو گئے تھے، اسلام قبول کر دیا تھا، لیکن آپ کی نگاہ تھی کہ کسی طرح سردار آ جائیں وہ اسلام قبول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ تم کیوں نہیں آتے، تو وہ جواب دیتے جو ہزاروں سال قبل نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا تھا کہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے نوکر، وہ ہمارے گھوڑوں کی مالش کرنے والے، وہ ہمارے زمینوں پر کام کرنے والے، ہمارے نوکر، ہمارے چاکر جو ہمیں سلام کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہم سردار ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سکھائیں تو ہمارے لیے ایک ایسی محفل کا اہتمام کیجئے کہ کوئی غلام نہ ہو، غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو، کوئی چھوٹا آدمی نہ ہو، سارے بڑے بڑے سردار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو، محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کے رسول انہیں تبلیغ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے مکہ کے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی خواہش یہ کسی طرح یہ اسلام قبول کر لیں، کسی طرح یہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں۔ اتنی دیر میں ابھی نصیحت فرما رہے تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی، اور آئے۔ دیکھیے نابینا کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ جس کے پاس جا رہا ہوں وہ کہاں بیٹھا ہوا، بس وہ پوچھتے پوچھاتے وہ پہنچ گئے، اور جب اللہ کے پیغمبر کی آواز سنی تو ان کو پتہ نہیں کہ کون سی محفل لگی ہوئی، کون سی محفل سجی ہوئی، کیا معاملہ۔ انہوں نے آ کے اسی انداز میں کہنا شروع کر دیا، علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھا دیجیے، جو آیتیں اتری ہے مجھے بھی سنا دیجیے، ارشدنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو دیکھا، اور ادھر بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اٹھنا شروع ہو گئے، چلے گئے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے رسول کے قریب آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب ان سرداروں کو دیکھا کہ اس محفل سے اٹھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کسی غریب کو نہ بلانا، کسی مسکین کو نہ بلانا، ہم اور آپ سنیں گے اور سنائیں گے، یہ پھر آ گیا آپ کے پاس ایک غریب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی کہ آپ نے کچھ کہا نہیں، سنیے گا ذرا، توجہ چاہتا ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم کو کچھ کہا نہیں، صرف نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد نگاہ پھیر لی، منہ پھیر دیا، بڑی بے پرواہ تھا، اللہ الصمد، بے پرواہ تھا۔ اللہ کو نبی کی یہ بے رخی اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن اتارا، 16 آیتیں نازل فرمائیں عبداللہ ابن ام مکتوم کے حق، 16 آیت،
اور ان آیتوں کا میں ترجمہ کروں گا، آپ ہل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیے قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ عبس۔ عبسا وتولا، عبسا اللہ نے یوں نہیں فرمایا، جو اہل علم ہیں اہل نظر ہیں ان کے لیے نکتہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے یوں نہیں فرمایا عبستا وتولیتا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے منہ پھیرا، آپ نے بے رخی کی، یہ نہیں کہا، کیونکہ اللہ کی ایسی ناراضگی کہ اللہ ڈائریکٹ نبی سے مخاطب ہو کر کے کہہ دے، اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرے نبی کو میری یہ ناراضگی برداشت نہیں ہو سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اللہ نے بھی کیا کہا، 2 آیتوں کے اندر ڈائریکٹ نبی سے خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ کا غصہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبسا، اس نے ترش روئی اختیار کی، بے رخی برتی، اس نے یہ نہیں کہا، محبت بھی تو کرتے ہیں اللہ اپنے نبی سے، اس نے بے رخی اختیار کی، وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا۔ منہ کس نے پھیرا تھا؟ نبی نے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں اگر اللہ یوں کہہ دیتا نا عبستا وتولیتا، بے رخی برتی آپ نے، منہ پھیر لیا آپ نے، تو نبی کو برداشت نہیں ہوتا اللہ کی یہ ناراضگی۔ اللہ بھی جانتا تھا کہ میرے نبی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو 2 آیتوں کے اندر تو اللہ نے خطاب کیا کسی اور کے بارے میں، اس نے بے رخی اختیار کی، اس نے منہ پھیر لیا۔ اب کیوں منہ پھیر لیا؟ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا، وما یدریک، اے نبی آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، وہ اس لیے آیا تھا کہ اپنے باطن کو صاف کر لے، او یذکروا، یا اس نصیحت والی کتاب سے جڑ جائے، فتنفعہ الذکر، اور یہ نصیحت والی کتاب اس کو نفع پہنچا دے۔ اما من استغنا، جو آپ سے بے پرواہی برتتے ہیں، فانت لہ تصدی، اب فانت کہہ کے اللہ آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اگر وہ اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑتے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور وہ جو آپ کے پاس آیا یسعیٰ، یسعیٰ کے معنی دوڑتا نہیں، نابینا دوڑتے نہیں ہیں، سعی کے معنی دوڑنے کے آتے ہیں، سعی کا معنی دوڑنے کا نہیں ہے، سعی کا معنی کوشش کا ہے۔ نابینا کو بلائنڈ پیپل فاؤنڈیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نابینا آتے ہیں۔ آپ کسی نابینا کو چلتے ہوئے کبھی دیکھا کریں، جانا کدھر ہوتا ہے اور اس کا منہ کدھر ہوتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی لکڑی سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی منڈیر سے ٹکراتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکرے کھاتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکرے کھاتا ہے۔ یہ اس کی کوشش ہے، یہ اس کی محنت ہے، بڑی محنت سے ٹھوکرے کھاتا ہوا، ٹکراتا ہوا، لوگوں سے پوچھتا ہوا، وہ جو آپ کے پاس آیا ٹھوکرے کھاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا، محنت کرتا ہوا، وہ جو آپ تک پہنچا گرتا پڑتا، وہ اما من جاءک یسعیٰ وہو یخشیٰ، اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہیٰ، آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ رویہ آپ کا غلط ہے۔ انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت والی کتاب ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس نصیحت والی کتاب سے جڑ جائے، جو چاہے، نابینا چاہے تو نابینا جڑ جائے۔ اور اللہ نے سورہ غاشیہ کے اندر کیا فرمایا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں، بلکہ فذکر انما انت مذکر، آپ مذکر ہیں۔ مذکر کا مطلب نصیحت کرنے والا، بس زبردستی آپ اس کتاب کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، وہ نصیحت کریں۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس وحی کو اترنے کے بعد، ھذا
جب بھی عبداللہ ابن مکتوم آپ سے کہتے ہاذا، یہ وہ ہے من عاتبنی فیہ ربی، جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. اور اللہ کے رسول ان کو عزت دیتے تھے. 10 مرتبہ آپ نے ان کو مدینے کا گورنر بنایا، جانشین بنایا. جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو اپنے مسلح پر ان کو کھڑا کیا. یہ وہ ہیں کہ ان کی شان یہ تھی کہ یہ جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے تھے. غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل فرمائیں کہ جو اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور جو جہاد میں نکلے ہوئے تھے وہ برابر نہیں ہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. وہ جو مجاہدین تھے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے ان قاعدین پر جو گھر میں بیٹھے رہ گئے، اجر عظیم سے نوازا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور یہ وحی کے الفاظ سنیں. اللہ کے رسول ثابت بن قیس سے وحی کے الفاظ لکھوا رہے تھے. اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو قائدین میں سے تھا، نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکا. کیا وہ جہاد میں جو شریک ہو گئے وہ مجھ سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے؟ ہم تو نابینا ہیں، ہماری ایکسیپشن ہونی چاہیے، ہماری استثناء ہونی چاہیے. غیر اولی الضرر، اللہ کے رسول ہم تو نابینا ہیں، ہم تو معذور ہیں، ہم اجر و ثواب میں پیچھے کیوں رہ جائیں؟ ہمارے لیے تو استثناء ہونی چاہیے. زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے وحی کے الفاظ لکھ لیے شانے کی ہڈی پر، کاغذ پہ نہیں ہوتے تھے، شانے کی ہڈی پر لکھ لیے. میری ران حضور کی ران کے نیچے تھی. اللہ نے ابھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی گفتگو مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی، اللہ نے وہی پھر بھیجی، جبرائیل کو بھیجا اور کہا غیر اولی الضرر، یہ الفاظ لکھ دیجئے. غیر اولی الضرر، اللہ نے استثناء کر دی سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، نابینا ہے، لنگڑے لولے ہیں. اجر و ثواب میں وہ بھی مجاہدین کے ہم پلہ ہیں، برابر ہیں. زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم جب یہ غیر اولی الضرر کے الفاظ اترے میری ران حضور کے ران کے نیچے تھی. وحی کا اتنا دباؤ تھا مجھے لگا میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. غیر اولی الضرر دو لفظ ہیں، دو لفظوں کے اترنے پر کہتے ہیں قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی. پھر جب وحی کے آثار ختم ہوئے اللہ کے رسول نے کہا لکھی ہوئی آیت کے اندر غیر اولی الضرر کا اضافہ کر دو. اللہ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی عزت رکھی ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر 2 لفظ اور بھیج دی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس طرح جڑیں جس طرح جڑنا چاہیے، صحیح طریقے سے جڑیں، سمجھ کے اللہ کی کتاب کو پڑھیں. تب دل کی زمین پر انقلاب برپا ہوگا، تب قسوت قلبی ختم ہوگی، دل کی سختی ختم ہوگی. اور جس دن دل کی سختی ختم ہو جائے اللہ کی قسم پھر آپ دیکھیے گا قرآن پہ دوا نہیں بنے گا، ڈائریکٹ شفا بنے گا. پھر ہدایت ملے گی، پھر رحمت ملے گی. پھر جو بھی پودے اگیں گے وہ اچھے ہی اگیں گے، وہ پھل اور پھول پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.